نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاضل حضرات، گور سرفراز قریشی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور اسلام عرض کر رہا ہے۔ ایک لیڈر جو کہ اس وقت زمان پاک میں زخمی ہو کے بیٹھا ہوا ہے، اس نے پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کو آگے لگایا ہوا ہے، اور اس میں بددیانتی یا یاری سپیکر کی دیکھیں کہ پہلے 35 ریزگنیشن ایکسپٹ کیے، اور پہلے کہتا رہا ہے کہ وہ ہر بندہ پیش ہو، اور پھر رولز کا حوالہ دیتا ہے، جی لکھا ہوا ہے اپنے ہاتھ سے جو ہے سگنیچرز، اور ہاتھ سے لکھائی سے ریزائن ہونا چاہیے۔ تو پہلے 35 کیے، پھر آج 35 کیے، اور جب اجلاس میں بقایا جانے لگے بندے تو اجلاس ملتوی کر دیا۔ اس سے بڑا بے شرم انسان جو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ اس لیے اس کو راجہ رینٹل کہتے ہیں۔ اس نے رینٹل پروجیکٹس میں جو وابڈا کے تھے اتنا پیسہ کمایا اس کے اور اس کے بھائیوں نے، ابھی تک اس سے ریفرنس سے جان نہیں چھوٹ رہی۔ اگر چھوٹے گی بھی تو یہ نیا ابتدا میں جو آرڈیننس نکلا ہے اس کی وجہ سے چھوٹ جائے گی۔ تو یہ حالات ہیں اس مرکز خداداد میں، جہاں یہ امپورٹڈ سرکار بیٹھی ہوئی ہے اور انہوں نے ملک کو تباہی کے دورانے پہ لے آئے ہیں۔ دوسرا کانسٹیٹیوشن کمیٹی تھی، انہوں نے نام دیے ہوئے تھے احد چیمہ، جو بیٹا بنا ہوا ہے امپورٹڈ پرائم منسٹر کا، اور ساتھ وہ محسن نقوی جو he was the main part in regime change operation and he was supposed to deliver the looted money to the MNAs who leaves PTI۔ اس میں راجہ ریاض جیسے لوٹوں کو خریدا گیا، یہ بندہ محسن نقوی اس میں فرنٹ لائن میں تھا، اور میں کئی دفعہ اس کو کہہ چکا ہوں۔ اور یہ بھی بات یہ ہے کہ پرویز الہی کا بڑا قریبی عزیز ہے، یہ پرویز الہی کی جو بہن ہے، اس کی شادی ہوئی تھی صرف مارچ سے، جو شہید ہو گیا تھا ایس ایس پی، اس کا داماد بھی ہے، یہ چودھری گھر کے بندہ ہے، تو لیکن چودھری بھی اس کا پرویز الہی نام سننا گوارا نہیں کر رہا۔ اتنا غلط غلیظ انسان ہے یہ۔ 24 چینل بنایا اپنا، 42 CD 42 بنایا، پھر 24 بنایا اس نے، اور زرداری کے بڑا قریب ہے۔ اور سندھ ہاؤس میں جب یہ ایم این اے رکھے گئے تھے وہاں بھی اس کا کلیدی کردار تھا، اور یہ جا کے ملا بھی تھا، پہلے امریکہ میں ملا جا کے حقانی سے، سیان حقانی سے، وہاں اس کی چونکہ یہ CNN میں بھی رپورٹر ہے پاکستان میں، وہاں سے یہ امریکہ سے رجیم چینج پروگرام کے پیسے لیے اس نے، اور جا کے یہ بندوں کو خریدا گیا۔ یہ کیپیبلٹیز ہیں ان کی، اور جو پی ٹی آئی نے نام دیے ہیں وہ پالشڈ نیم تھے، جیسے کہ سکیرا صاحب تھے، وہ اس وقت کیبنٹ سیکرٹری لگے ہوئے ہیں، عمران خان کے ساتھ بھی کام کیا ہوا تھا اس نے، ابھی موجودہ اس کے ساتھ بھی امپورٹڈ پرائم منسٹر کے ساتھ بھی کام کیا ہوا تھا۔ پھر نوید اکرم چیمہ جو ایم ڈی رہا ہے وابڈا میں، پھر سیکرٹری رہا ہے، چیف سیکرٹری پنجاب رہا ہے، کرکٹ بورڈ کا چیئرمین رہا ہے، فیڈرل پبلک سروس کمیشن میں چیئرمین رہا ہے، اس کا نام تھا۔ تو وہ جناب نون لیگ والے کہتے ہیں یہ نام ڈیفیکٹڈ ہے، تھوڑے مامے دا نام ٹھیک نے، محسن نقوی دا نام ٹھیک ہے، جس کو الیکشن کمیشن نے بھی حامی بھری ہوئی ہے، اور یہ بال چونکہ اب یہ کل الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے گا، وہاں یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے اس امپورٹڈ گورنمنٹ کے ساتھ، اس کی بھی ٹیم ہے الیکشن کمیشن کیا دے گا، محسن نقوی کو لگا دے چیف منسٹر کیئر ٹیکر، لگا کے بھی ہارو گے۔ یہ امپورٹڈ سرکار جس اپنے باپ کو بھی کہیں لگا دینا تو پھر بھی الیکشن ہار جائیں گے، کہ عوام کا سمندر ایک سائڈ پہ یک طرفہ طور پہ عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ عمران خان کا تو آپ نے جو کرنا تھا کر لیا، اب مزید کچھ نہیں کر سکتے۔ اب آپ اپنے احتساب کے لیے تیار رہیں اور الیکشن کے لیے تیار رہیں۔ خواتین حضرات، اسی کے ساتھ اجازت دیں، یہی بات بڑی ضروری کرنے والی تھی کہ ابھی چونکہ میٹنگ میں کوئی کنسنسس نہیں ڈیولپ ہو سکا، لہذا یہ چیف منسٹر کے چاچے کے پاس جا رہا ہے کیس، اور وہ جا کے کل وہ کہہ دے گا جی متفقہ طور پہ ساری لوٹوں کی ٹیم بٹائی، راجہ ریاض اپوزیشن لیڈر بنا ہوا ہے،
وہ جس پارٹی سے منتخب ہوا ہے وہ پارٹی اسمبلی سے باہر ہے اور ایک لوٹے کو بنا کے اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے. اور لوٹا وہ جو کہ رجیم چینج پروگرام میں امریکن ایمبیسی میں جا کے ایمبیسڈر سے ملتا رہا, امریکن ایمبیسڈر جس کو ڈی سی, اس کا ہلکے کا ڈی سی نہیں ملنا پسند کرتا. میرے جیسے لوگ اس کی شکل دیکھنے کا گوارا نہیں ہے. اس بندے کو اپوزیشن لیڈر بنایا ہوا ہے. ایجنسی سو رہی ہیں, کوٹیں سو رہی ہیں, کورٹس کو کوئی نہیں دیکھ رہا. اللہ حافظ ہے, کدھر لے کے جا رہے ہیں اس ملک کو, کہاں لے کے جا رہے ہیں, کہاں تک یہ چھوڑیں گے. قرضوں کی دلدل میں گھسا ہوا ہے. ڈالر ہم سے قابو نہیں ہو رہا. آئی ایم ایف کا ہم قرضہ نہیں دے رہے, ہم اور لیے جا رہے ہیں قرضہ. بھی 32 ارب ڈالر ہمارے پاس ہوں گے تو ہماری قیمت سیدھی ہوتی ہے, ورنہ ڈیفالٹ کا خطرہ ہر وقت موجود رہے گا. اور یہ عمران خان کے لیے بھی لمحہ فکری ہے, کیونکہ آگے ویٹنگ گورنمنٹ تو وہی ہے. الٹیمیٹلی اس نے آنا جو اس کو نااہل بھی کر دیں گے, پھر بھی پی ٹی آئی آئے گی. تو عمران خان کو دیکھنا چاہیے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں وہ اس ملک کو ڈیفالٹ سے کیسے نکال سکتا ہے, کیسے نکالے گا. کیونکہ سعودی عرب نے بھی ان کو جواب دے دیا. انہوں نے کہا جی شرائط کے بغیر آپ کو قرضہ نہیں ملے گا, اور شرائط یہ ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کراؤ, گورنمنٹ عوام کی نمائندہ لاؤ, پھر اس سے بات ہوگی. بہت نظرات اسی کے ساتھ اجازت دیں, آئندہ آنے والے دنوں میں پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.